ایک کرنل صاحب یا ایک میجر صاحب جب فیصلہ کریں گے دے آر ناٹ کوالیفائڈ ٹو ہولڈ دی پوزیشن آف اے جج. پھر اس کے اندر آرٹیکل 10, 10A, آرٹیکل 9, آرٹیکل 4 اس کی خلاف ورزی ہے. جب آئین آپ کو حق دیتا ہے کہ ایک کوالیفائڈ جج ہو جس کے پاس یہ مقدمہ ہو اور آپ کو فیئر ٹرائل کا موقع ملے، اور یہ دونوں چیزیں کانٹراڈکٹ کرتی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کل میں بطور وکیل جا کر کے ڈاکٹر بن جاؤں، کسی کا آپریشن کرنا شروع کر دوں، یہ ممکن نہیں ہے. یہ عدالت کا کام ہے انصاف دینا، قانون کے مطابق کیسز کو چلانا اور ان کو فائنل فیصلہ دینا. تو اب ماضی میں بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر عدالتوں نے یہ عدالتی کام نہیں کرنے، ہم وکیلوں نے وکیلوں والے کام نہیں کرنے، اگر یہ کام اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری نے کرنا ہے عدالتوں والا کام بھی، تو پھر ہم کدھر جائیں؟ پھر بارڈر پہ ہمیں بھیج دیں وکیلوں کو اور ججوں کو، ہم وہاں چلے جاتے ہیں، جا کر کے ان کی بارڈر پہ سیکورٹی ہم سنبھال لیتے ہیں. یہ کام سکتی ہے چیف جسٹس، لیکن یہ چیف جسٹس یا بینچ پہ مشتمل ہے تو وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اچھا سر، یہ کل جواب جمع کروایا گیا، اس میں تو بظاہر وہ جتنے بھی اعتراضات تھے وہ دور کر دیے گئے ہیں، وکیل کی سہولت بھی ہوگی، اس کے بعد اپیل کا حق بھی دے رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدالت کی جانب سے کیا فیصلہ متوقع ہے کہ ان شرائط کو قبول کرتے ہوئے عدالت یہ فیصلہ دے سکتی ہے کہ ملٹری ٹرائلز ہوں لیکن یہ حقوق دیے جائیں؟ اس جواب سے مطمئن ہے جو اٹارنی جنرل نے جمع کرایا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بالکل مطمئن نہیں ہیں کہ جو جج ہی نہیں ہوگا. پہلی کنڈیشن ہے کہ جب کوئی عدالت فیصلہ کرتی ہے تو وہ عدالت ہونی چاہیے. تو جو عدالت نہیں ہے، ایک کرنل صاحب یا ایک میجر صاحب جب فیصلہ کریں گے دے آر ناٹ کوالیفائڈ ٹو ہولڈ دی پوزیشن آف اے جج. پھر اس کے اندر آرٹیکل 10, 10A, آرٹیکل 9, آرٹیکل 4 اس کی خلاف ورزی ہے. جب آئین آپ کو حق دیتا ہے کہ ایک کوالیفائڈ جج ہو جس کے پاس یہ مقدمہ ہو اور آپ کو فیئر ٹرائل کا موقع ملے، اور یہ دونوں چیزیں کانٹراڈکٹ کرتی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کل میں بطور وکیل جا کر کے ڈاکٹر بن جاؤں، کسی کا آپریشن کرنا شروع کر دوں، یہ ممکن نہیں ہے. یہ عدالت کا کام ہے انصاف دینا، قانون کے مطابق کیسز کو چلانا اور ان کو فائنل فیصلہ دینا. تو اب ماضی میں بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر عدالتوں نے یہ عدالتی کام نہیں کرنے، ہم وکیلوں نے وکیلوں والے کام نہیں کرنے، اگر یہ کام اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری نے کرنا ہے عدالتوں والا کام بھی، تو پھر ہم کدھر جائیں؟ پھر بارڈر پہ ہمیں بھیج دیں وکیلوں کو اور ججوں کو، ہم وہاں چلے جاتے ہیں، جا کر کے ان کی بارڈر پہ سیکورٹی ہم سنبھال لیتے ہیں. یہ کام عدلیہ کا ہے، آئین کے مطابق، قانون کے مطابق. عدالتوں کا کام ہے جو ایویڈنس آئی ہے اس کو جرا کرنے کا بھی حق ہو، وکلاء کو اوپن ٹرائل ہو، اور اوپن ٹرائل کے نتیجے میں پتہ چلے گا کہ کیا ایویڈنس آئی ہے، کیا کس کے خلاف پروسیڈنگز ہو رہی ہیں، کیا اس کے اوپر تشدد تو نہیں ہو رہا، کیا اس کی ملزم کی جو ہے اس کو ڈیفینس ایویڈنس بھی دینے کا موقع مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. تو یہ ساری چیزیں اس لیے ضروری ہیں کہ آپ کے ہاں صرف انصاف ہونا نہیں، انصاف ہوتا ہوا بھی نظر آنا چاہیے. یہ سیٹل پرنسپل ہے. سر کل جو کور کمانڈر کا اعلامیہ جاری ہوا، نہ پی ٹی آئی کا نام تھا، نہ 9 مئی کا نام تھا، اور نہ ملٹری ٹرائل کا نام تھا. اس میں کیا سمجھتے ہیں کوئی نیگوسیشن ہو رہی ہے؟ کسی قسم کی کوئی نیگوسیشن نہیں ہو رہی، لیکن ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے تمام مقتدر طبقے، حلقے اور ادارے آئین اور قانون کی پاسداری کریں. قانون کی حکمرانی ہوگی، سب ادارے آئین اور قانون کے پابند ہیں. آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی تو سبھی کو موقع ملے گا کہ وہ ملک کی ترقی کے لیے اپنا رول ادا کر سکیں. ابھی عرفان قادر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ بینچ پہ بھی عدم اعتماد کا اظہار کر سکتے ہیں جو یہ کیس سن رہا ہے ملٹری کورٹس والا، اس صورت میں کیا ہوگا؟ دیکھیں، وہ ان کا اعتراض جب آئے گا تو اس کا ہم جواب دیں گے یا سنیں گے یا جو بھی ایک چیز آئے گی. لیکن کوشچن یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہو فل کورٹ بنائیں، دوسری طرف یہ خود کہہ رہے ہیں کہ جناب اس میں منصور شاہ صاحب نہ بیٹھیں. 2 جج صاحبان پہلے ریکیوز کر چکے ہیں، تو کس طرح فل کورٹ بن سکتا ہے؟ نیکسٹ یہ ہے کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے جو ایکٹ بن چکا ہے، جس کے اوپر بھی ابھی آرگومنٹس جاری ہیں، 21 تاریخ کو لگا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بھی 184(3) کی پروسیڈنگز میں جتنے جج فیصلہ کریں گے، اگر اس میں ریویو آئے گا یا اپیل آئے گی، اپیل جو ہے لارجر بینچ سنے گا. اگر 7 جج یہ فیصلہ کر رہے ہیں یا 6 جج سن رہے ہیں، تو اس کے بعد 7 یا 8 جج فیصلہ کر سکتے ہیں. تو پھر 3 جج صاحبان تو پہلے ہی فارغ ہو گئے ہیں جو کہ اس کا اپیل کا فیصلہ بھی نہیں کر سکتے. تو اب باقی اگر 6 جج فیصلہ سن رہے ہیں تو پھر قدر سے آپ باقی جج صاحبان لے کر آئیں گے. تو یہ بھی ایک لیگل ہچ ہے. سر آلو والی بریانی کا ٹرینڈ چل رہا ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے خان صاحب کے؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں خان صاحب کا ووٹ بڑھ رہا ہے. خان صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ پبلک ایٹ لارج کھڑی ہوئی ہے. پی ڈی ایم کی جماعتیں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ مقابلہ نہیں کر سکتی سیاست میں سیاسی بنیادوں پر. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب عمران خان صاحب کو انصاف دینے میں اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے تعصب کی بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں جو ان کے خلاف اپلیکیشن دی گئی ہے کہ آپ ہمارا کوئی مقدمہ نہ سنیں. ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ٹرائل کورٹ ہمایوں دلاور اس کیس کو سن رہا ہے. جج ہمایوں دلاور صاحب کی اپنی فیس بک جو کہ مبینہ طور پر وہ خان صاحب کے خلاف 2004 سے آنورڈ اپنے وہ لکھتے رہے فیس بک پہ ان کے خلاف کسی قسم کی غلط قسم کی تصویریں جاری کرتے رہے. تو جو شخص اتنا متعصب ہو تو کیا وہ کیسز کو سن سکتا ہے؟ وہ اس تعصب کی بات کیوں نہیں کرتے پی ڈی ایم کے لوگ؟ جب عامر فاروق صاحب نے ٹیریان کیس میں فیصلہ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مس کنڈکٹ ہے ان کا، اس کے باوجود ان کے خلاف اپلیکیشن آئی ہوئی ہے، اس کو دیکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. پچھلا پورا ہفتہ روز اپلیکیشن لگتی تھی اور وہ ایک دن کے لیے کینسل ہوتی رہی. کل ان کی اپلیکیشنز لگی ہوئی تھیں، پھر اگلے 3 دن کے لیے اس کو ریفر کر دیں. یا تو آپ کیس سن کے خلاف فیصلہ کریں یا حق میں فیصلہ کریں، لیکن آپ اس کو لٹکا کے نیچے سے آپ ہمایوں دلاور کے ذریعے انصاف کا اگر قتل کرانا چاہتے ہیں تو افسوس کی بات ہے کہ ہمارے نظام انصاف پہ پھر دوہرا نظام انصاف کے اوپر سوالیہ نشان پیدا ہوتے ہیں. اس لیے ہماری رسپیکٹ پورے دنیا میں کم ہوتی ہے. تو ہمیں انصاف نہ صرف ہوتا ہوا بلکہ انصاف ہونا چاہیے، بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے.